السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال تعالی فی موضع آخر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو اپنا رہبر بنا کر بھیجا۔ دنیا میں ابھی تک یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ حضرات انبیاء علیہ السلام امت کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے۔ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ، اسی مہینے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے۔ اسی لیے ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور سے بر صغیر میں بڑے زور و شور کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہوتا ہے۔ کم از کم ہم اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خود سے کچھ پڑھ کر آنے والے دنوں کے لیے اپنی زندگی کو بدلنے کا کچھ نہ کچھ ایک پلان بنانا چاہیے، ورنہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے میں صرف ربیع الاول کے مہینے میں چند کام کر لیں، باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری کوئی نسبت نہیں ہے عملی میدان میں، تو پھر یہ ہمارے لیے کوئی کارآمد چیز نہیں ہے۔ اسی لیے ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ربیع الاول کے مہینے میں کم از کم ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو دعوے دار ہیں، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سب سے زیادہ چاہیں۔ اللہ کے بعد دنیا میں اگر ہم کسی سے محبت کر سکتے ہیں، کسی سے ہم اپنا لو لگا سکتے ہیں، کسی کے لیے ہم مر مٹ سکتے ہیں، کسی کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، اللہ کے بعد صرف ایک ہی ذات ہے، محمد الرسول اللہ کی ذات، جس کے لیے ہم اپنی تمام صلاحیتیں قربان کر سکتے ہیں، اپنا پورا مال قربان کر سکتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دے سکتے ہیں۔ ایمان کا یہی تقاضا ہے۔ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہمارا بھی یہی تقاضا ہونا چاہیے، ہماری بھی خواہش یہی ہونا چاہیے، ہمارے بھی جذبات یہی ہونے چاہیے کہ میرے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنی خواہشات سے زیادہ، تمام چیزوں سے بڑی ہوئی ہے۔ میں وقت پڑنے پر اپنے مال کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن نبی کے رشتے کو کمزور نہیں کر سکتا۔ میں وقت پڑنے پر اپنے رشتہ داروں کی ناراضگی اور دشمنی کو خرید سکتا ہوں، ان کی تکلیف والی باتیں اور طعنوں کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں نبی کی غلامی سے ہٹ نہیں سکتا۔ میں وقت پڑنے پر اپنی خواہشات کا جنازہ نکال سکتا ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو مول نہیں سکتا۔ کوئی ایسا کام میں ہرگز نہیں کروں گا جس سے میرے آقا مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں تو یہ خیالات، یہ جذبات ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم عملی میدان میں، زندگی میں نبی کے راستوں پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نبی کی سنتوں کے خاطر اپنے مال، دولت، خواہشات کی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہم عاشق رسول ہرگز ہو نہیں سکتے۔ ہم 1000 مرتبہ چیخ کر کہہ لو کہ ہم نبی کے لیے مر مٹنے تیار ہے، ہم 1000 دعوے کر لو عشق رسول کے، عشق نبی کے، لیکن ہم ہو ہی نہیں سکتے نبی کی عدالت کے اندر ہم عاشق رسول۔
اس لیے کہ اللہ نے معیار بتایا ہے ہمارے لیے۔ عاشقان رسول کون ہے؟ نبی کے غلام کون ہیں؟ نبی کے لیے مر مٹنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ نہیں جو آج کے زمانے میں ہم کو نظر آ رہے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کے قرآن نے ہم کو اشاروں کے اندر بعض جگہوں پر صاف طور پر اعلان کے ذریعے اللہ نے فرمایا کہ کون ہے وہ لوگ، کیسے ہوتے ہیں وہ لوگ۔ حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں بے شمار جگہوں پر قرآن کریم کے ذریعے اللہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ یہ ہے میرے عاشقان رسول، یہ ہے میرے دین کے محافظ، یہ ہے میرے اسلام کے نام لیوا، یہ ہے حقیقی اسلام والے، حقیقی مسلمان، حقیقی نبی کے غلام۔ اسی لیے اگر ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اگر ہمارے دلوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو ہمارا وہی انداز ہونا چاہیے جو حضرات صحابہ کرام کا تھا۔ ہمارے جیسے صحابہ کرام کی بھی زندگیاں تھیں، ان کے بھی خواہشات تھے، ان کی بھی اپنی زندگی تھی، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کے بھی بچے تھے، لیکن جہاں پر عشق رسول کی بات آئی، محبت رسول کی بات آئی، نبی کی غلامی کی بات آئی، صحابہ نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کا جنازہ نکال دیا، اپنی تمام چیزوں کو قربان کر کے نبی کے ایک ایک حکم کے انتظار پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے معیار ہونا چاہیے، صحابہ کرام کا نبی سے محبت کرنا ہمارے لیے معیار ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان، ایک جگہ پر فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ایسے بے شمار فضائل اللہ صحابہ کرام کے قرآن کے اندر اتارے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ صحیح میں عاشقان رسول تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی اسی نیت سے سننا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارے سب سے بڑے رہنما ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے صحابہ، ہم ان کے طریقوں پر چلنے والے، ان کے طریقوں پر مر مٹنے والے عاشق ہیں ہم۔ اس نیت سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سننا چاہیے، بس سننا نہیں چاہیے، اس کو عملی میدان میں کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی آدمی کسی سے صرف زبانی دعووں کی محبت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے بھی بڑے بڑے دعوے محبت کے ہیں، لیکن جب بیوی کی ضرورتوں کی بات آئے، بیوی کی خواہشات کی بات آئے، بیوی کی ناراضگی کی بات آئے، وہاں پر شوہر جو ہے بیوی کی رضامندی اور ناراضگی کو نہیں دیکھتا، بیوی کی خواہشات کی، بیوی کی ضرورتوں کی فکر نہیں کرتا، تو آج کے زمانے کی دنیا نہیں بلکہ قیامت تک ہر زمانے کے لوگ یہی کہیں گے یہ جھوٹا بیوی کا عشق کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کو اپنی بیوی سے رتی برابر بھی محبت نہیں ہے۔ تو ہم کو بھی یہ سوچنا چاہیے، جب ہم بیوی سے جھوٹی محبت نہیں کر سکتے، دنیا مانتی نہیں، بیوی برداشت کرتی نہیں، ماں باپ سے ہم جھوٹی محبت نہیں کر سکتے، ہم دوستوں کے ساتھ جھوٹی دوستی نہیں کر سکتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جھوٹی محبت کے دعوے کب تک کریں گے؟ کیا اللہ کی عدالت ہمارے یہ جھوٹے دعووں کو مان لیں گی؟ کیا اللہ کے نبی کی عدالت ہمیں قیامت کے دن معاف کر دے گی؟ نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اتنا آسان نہیں ہے نبی کا غلام بننا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر اپنے آپ کو مر مٹانا پڑے گا، اپنی تمام چیزوں کو قربان کرنا پڑے گا۔ گزشتہ جمعہ بھی یہ واقعہ بتایا گیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جتنا کہ میں میرے بچوں سے بھی نہیں کرتا، آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کرتا، آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کا بلاوا آ جائے میں تمام چیزوں کو چھوڑ کر آپ کے بلاوے پر لبیک کہتا ہوں، جب بھی میری اور آپ کی بات آ جائے میں میری تمام چیزوں کو قربان کرتا ہوں، آپ کی بات کو ترجیح دیتا ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری محبت کا معیار ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے پوچھا کہ ٹھیک ہے عمر، یہ بتاؤ کہ تم اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا مجھ سے زیادہ محبت کرتے؟ تو حضرت عمر سوچنے لگے۔ حضرت عمر صحابی رسول تھے، ہمارے جیسے انسان تو نہیں تھے، ہم ہوتے تو شاید جھوٹ بول دیتے تھے ہوں گے، اس لیے کہ ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں،
لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دل کی بات اپنی زبان پر کہی کہ اللہ کے رسول، میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں آپ سے، لیکن خود سے زیادہ آپ سے محبت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اگر تم سچے عاشق رسول بننا چاہ رہے، کامل ایمان والے بننا چاہ رہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تم خود سے بھی زیادہ مجھے چاہو، خود سے بھی زیادہ محبت مجھ سے کرو۔ یہ معیار ہے نبی کی محبت کا، اس معیار پر اترنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت کے دعوے رکھیں گے، ہماری عملی زندگی نبی کی سنتوں سے خالی ہے، نبی کے طریقوں سے خالی ہے، نبی کے حکموں پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جیسا آج کے زمانے میں بیوی کے جھوٹے شوہر کو، جو بیوی سے محبت کے دعوے تو بڑے کرتا ہے لیکن عملی میدان میں محبت کا حق ادا نہیں کرتا، جیسا اولاد کی، وہ ماں باپ کی اس اولاد کو جو ماں باپ کی محبت کے دعوے تو بڑے کرتا ہے لیکن عملی میدان میں ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، تو جیسا آج کے زمانے کی دنیا اولاد کو ماں باپ کا نافرمان کہتی ہے، بیوی کو شوہر کا نافرمان کہتی ہے، شوہر کو بیوی کا نافرمان کہتی ہے، اسی طریقے سے دنیا بھی کہے گی اور آخرت میں بھی ہمیں یہ سننا پڑے گا کہ ہم نبی کے جھوٹے غلام تھے۔ اگر غلامی کی یہ جھوٹی تہمت سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو سن کر، پڑھ کر عملی میدان میں صحابہ جیسا بننے کی کوشش کرے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے انسان کے لیے نبی کا غلام بننا، بلکہ اگر کوئی انسان دنیا میں یہ چاہے کہ میں دنیا کا بہترین انسان بننا چاہتا ہوں تو وہ انسان کو نبی کا غلام ہی بننا پڑے گا۔ دنیا کا سب سے بہتر انسان نبی کے غلام ہی ہو سکتے، نبی کے غلاموں سے ہٹ کر کوئی دنیا کا اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا راستہ ہی انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ انسانیت کے اندر اللہ نے جو نیچر رکھا ہے، جو فطری عادتیں رکھی ہے، وہی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے کی محبت کرنا چاہیے جس طریقے کی اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ گزشتہ جمعہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں بے انتہا محنت کرتے گئے، لیکن بدلے میں کیا ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ حالات، قربانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں، مخالفتیں۔ کبھی شیب ابی طالب کی گھاٹی میں جا کر 4 سال رہنا پڑا، کبھی صحابہ اکرام کو مکہ چھوڑ کر حبشے کی طرف ہجرت کرنا پڑا، آخر میں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں سے بالکل پریشان ہو کر شاید طائف کے لوگ میری مدد کریں گے، وہاں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نکھار دیا گیا، دعوت کو رد کر دیا گیا، اللہ کے نبی کو دھکے مار کر نکالا گیا۔ طائف کا واقعہ اللہ کے رسول نے خود صحابہ اکرام سے یہ فرمایا کہ میری زندگی میں سب سے کٹھن دن اگر کوئی گزرا تھا تو وہ طائف کا دن تھا۔ کئی کلومیٹر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار کر گھسیٹا گیا۔ پھر اس کے بعد حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کریے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں ہجرت کا حکم ہوتا ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں نعوذ باللہ قتل کرنے کی مکمل پلاننگ کی گئی تھی۔ دشمنان اسلام نے یہ طے کر دیا تھا کہ آج کی رات محمد رسول اللہ کی آخری رات ہے، لیکن اللہ کا حکم آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ نکلتے ہیں مکہ چھوڑ کر، جانا سامنے ہے لیکن پیچھے جاتے ہیں کئی کلومیٹر، غار ثور میں جا کر 3 دن چھپتے ہیں۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچتے ہیں۔ جب مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، صحابہ اکرام جو پہلے سے مدینے کے، وہ لوگ جن کو انصار کہا جاتا ہے، پہلے سے اسلام حج کے ارادے سے جو لوگ مکے کو آئے تھے، بہت بڑی تعداد مدینے کے اندر مسلمانوں کی آباد ہو گئی تھی۔ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کی نزاکتوں کو سمجھتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر 2 قبیلے تھے جو آپس میں کئی 100 سالوں سے لڑ رہے تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں قبیلوں کو اللہ کے نبی نے اسلام کی بنیاد پر جوڑ دیا۔ ان کے اندر ایسا جوڑ اللہ کے رسول نے ڈالا، کوئی بڑا لیڈر مدینے کا، کوئی بڑا حکمران، کوئی بڑا قوم کا سردار یہ 2 قبیلوں کو کبھی جوڑ نہیں سکتا تھا۔
کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی۔ یہ دونوں قبیلوں کی تاریخ یہ ہے کہ ان کے نوجوان لڑتے 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 پورے جو ہے ختم ہو گئے تھے۔ ان کے اندر کوئی ایسا لائق آدمی ہی نہیں تھا جو قوم کا سردار بنایا جائے۔ لیکن جب اسلام کی دعوت ان کے پاس پہنچی، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں قبیلوں کو ایک جگہ پر جوڑ دیا، ان کی دشمنیاں ختم کرا دی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی، اور مسجد نبوی صرف مسلمانوں کے لیے نماز کی جگہ نہیں بنائی، بلکہ مسلمانوں کے معاش کے مسائل مسجد نبوی میں اللہ کے رسول نے حل کیے، مسلمانوں کے تعلیم کے مسائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں حل کیے، مسلمانوں کے سماجی مسائل، سیاسی مسائل، بلکہ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہاں تک ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور دور سے جو قافلے آتے تھے یہودیوں کے، نصرانیوں کے، ان قافلوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں روکتے تھے اور ان سے اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی تھی۔ مسجد نبوی غرض مسلمانوں کا ایک سنٹر بن گیا تھا، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فلاح اور بہبود کے جتنے کام کرتے ہونے تھے وہ تمام کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے لگے۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد صحابہ کرام کی جنگی مشق، ڈیفنس کا میدان مسجد نبوی صحابہ کرام کا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی اکھاڑا جو تھوڑی دیر کے لیے پہلوانوں کی جگہ تھی، تھوڑی دیر کے بعد وہ چھوٹے بچوں کا اسکول بن گیا تھا۔ پھر شام ہوئی، لوگوں کے صدقہ اور خیرات کی جگہ بن گیا تھا، لنگر خانہ بن گیا تھا۔ ایک ہی جگہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کے ذریعے استعمال کر کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں، تمہارے لیے اگر کوئی مرکز ہے تمہارے علاقے کا، وہ تمہاری مسجد ہے۔ تمہاری مسجد کے ذریعے تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ اگر تم مسجد کو صرف نماز تک محدود کرو گے، مسجد کو صرف چند چیزوں تک محدود کرو گے، تو پھر تمہاری مسجدیں ویران ہو جائے گی۔ آج یہی معاملہ ہے، ہمارے مسائل کے مشورے مسجدوں میں نہیں ہوتے، ہماری پریشانیوں کے مشورے مسجدوں میں نہیں ہوتے، ہماری ترقی اور فلاح و بہبود کی باتیں مسجدوں میں نہیں ہوتی۔ اگر مسجد میں کچھ ہوتا تو صرف اور صرف نماز، اور ہم نے مسجد کو صرف نماز کے لیے محدود کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قیام کے بعد تیسرا کام جو مدینے کے اندر اللہ کے رسول نے کیا، وہ تمام مدینے کے قبیلوں کو، جو الگ الگ خاندان، الگ الگ نسلوں کے تھے، سب کو بٹھا کر اللہ کے رسول نے میثاق مدینہ کی بنیاد ڈالی۔ 25 ایسے قوانین بنائے گئے جس میں یہ کہا گیا کہ بھئی تم تمہارے مذہب کے مطابق چلو، ہم ہمارے مذہب کے مطابق چلیں گے، لیکن آج کے بعد ہمارا دشمن تمہارا دشمن رہیں گا اور تمہارا دشمن ہمارا دشمن رہیں گا۔ نہ ہم تمہارے مذہب کے خلاف کچھ بولیں گے، نہ تم ہمارے مذہب کے خلاف کچھ بولو گے، نہ ہم تمہارے دشمنوں کا ساتھ دیں گے، نہ تم ہمارے دشمنوں کا ساتھ دو گے۔ جیسا کہ آج کے زمانے میں جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں، سیکولرزم کہتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بنایا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ جو 25 آرٹیکلز بنائے گئے، یہ اس وقت تک ہی چلیں گے جب تک کہ تم بھی اس کی تابع داری کرو گے۔ اگر تم اس کو توڑیں گے تو پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ مدینے کے اندر مسلمانوں کی تقویت ہونے لگی۔ جو مسلمان جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں محنت کر کے، جن کو کچھ پڑھنے لکھنے نہیں آتا تھا، ایجوکیشن سے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا، اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کے اندر مدرسہ کھول کر ایسا نظام تعلیم ان کو دیا کہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ دوسری سن ہجری کے اندر، ہجرت کے دوسرے سال جب مسلمانوں نے بدر کی لڑائی لڑی، اس لڑائی کے اندر قیدیوں میں جو پڑھے لکھے لوگ آئے تھے، اللہ کے رسول نے ان قیدیوں کو پکڑ کر بٹھا کر یہ سمجھایا کہ بھئی تم ہمارے لیے قیدی ہے، ہم چاہتے تو تمہیں قتل بھی کر سکتے، ہم چاہتے تو تمہیں غلام بنا سکتے، ہم چاہتے تو تمہیں ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال سکتے، لیکن تم پڑھے لکھے ہیں اس لیے ہم آپ کو آج مارتے نہیں، قتل نہیں کریں گے، جیل میں نہیں ڈالیں گے، قیدیوں کے جیسا معاملہ نہیں کریں گے، بس تمہارا ایک ہی کام ہے، اتنے مہینے مدینے میں رہنا ہے اور اتنے مہینوں میں تم اتنے بچوں کو یہ جو سکلز تمہارے پاس ہے، کوئی ڈاکٹری کی فیلڈ کا آدمی ہے اس کو دے دیے کہ بھئی یہ بچوں کو یہ چیز سکھانا ہے، کسی کو جو ہے کوئی دوسرا فن آتا، کوئی دوسرا علم اس کے پاس ہے، اللہ کے رسول نے اس کے ساتھ چند لوگوں کو لگا دیا۔ ایسا اللہ کے رسول نے دشمنان اسلام کو بھی اسلام کی تقویت کے لیے استعمال کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو عظیم کارنامہ ہے وہ ہے جنگ بدر۔
دوسری ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ مکے کے وہ مسلمان جنہوں نے ایمان کے خاطر اپنے مال دولت جائیداد سب کو چھوڑ کر مدینے کی طرف آ گئے، ابو سفیان نے ان تمام کی جائیدادوں کو بیچ دیا، بیچ کر اس مال کے ذریعے ایک ہتھیار خریدنے کے لیے شام جا رہا ہے اور اس ہتھیار کے ذریعے مسلمانوں پر حملہ کرنے والا ہے۔ جب اس واقعے کی اطلاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے تو اللہ کے رسول صحابہ اکرام سے مشورہ کر کے رمضان کے مہینے میں 17 تاریخ کا دن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی نیت یہ تھی ابو سفیان راستے میں ملیں گا، یا تو پیسہ ہمارے ہاتھ آ جائیں گا یا پھر جو ہتھیار وہ مسلمانوں کے پیسوں سے خریدنے گیا ہے وہ ہتھیار ہمارے ہاتھ آ جائیں گا۔ لیکن ایسا ہوا کہ مخبروں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واقعے کی اطلاع دشمنان اسلام کو مل جاتی ہے۔ آج بہت سارے ہم کو مسائل ہیں امت مسلمہ کے اندر، آج پوری امت مسلمہ پریشان حال ہے ان مخبروں کے ذریعے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے۔ آج بھی یہی حالات ہیں مسلمانوں کے، کہیں پر قوم کا درد رکھنے والے 4 نوجوان بیٹھ جائے، امت کے چند مخلص علماء بیٹھ جائے، چند قوم کے خدمت کرنے والے لوگ بیٹھ جائے، تو 5واں ہمارے اندر ایک ایسا مخبر بھی رہتا ہے جو ہماری باتوں کو لے جا کر منافقت کے ساتھ دشمنان اسلام کو پہنچاتا ہے۔ ہمارے مشورے آج محفوظ نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے نوجوان ملتے ہیں جو پیسوں کے خاطر اپنے ایمان کو بیچ کر علماء کی مخبری کرتے ہیں، مدرسوں کی مخبری کرتے ہیں، دین کی خدمت کرنے والے لوگوں کی مخبری کرتے ہیں، کون کب کہاں رہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، اور یہ مخبری کرنے والے مسلمان نوجوان زیادہ ہے۔ ان کا یہ رشتہ اب کا نہیں ہے بلکہ نبی کے اس زمانے کے منافقین سے ان کا رشتہ ہے۔ جب بھی ان مخبروں کے ذریعے اسلام کو بہت سارے حالات آئے، اور آج بھی اس قوم کے اندر، اس امت مسلمہ کے اندر یہ مخبروں کے ٹولوں سے امت کے علماء جب بیٹھ کر، چند لوگ بیٹھ کر آنے والے دنوں کے لیے اسلام کو تقویت پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کے امپاورمنٹ کے لیے کچھ کام کرتے ہیں، چند دنوں کے اندر وہ کام بند ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ نوجوان مخبر چند پیسوں کے خاطر اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے کا معاملہ وہاں پر ہوا، مخبری ہو جاتی ہے تو دشمنان اسلام نے اسٹریٹجی کو چینج کر دیا، ابو سفیان کو دوسرے راستے سے بھیج کر 1000 کا لشکر، مسلح لشکر مدینے کی طرف روانہ کر دیا۔ اب اللہ کے رسول صحابہ اکرام کو لے کر جب پہنچتے ہیں، سامنے دیکھے تو 1000 فوجیوں کا لشکر ٹھہرا ہوا ہے، ابو سفیان نہیں ہے۔ پھر جب معاملہ جنگ تک آ جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہوتی ہے، 313 مسلمان اور 1000 کا لشکر۔ یہ وہ اسلام کی پہلی جنگ تھی جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بنی۔ جنگ بدر کے اندر دشمنان اسلام کا خاتمہ ہوا، اس کے بعد پھر دوسری جنگ لڑی گئی، جنگ احد۔ یہ بھی بڑی زبردست جنگ تھی مسلمانوں کی۔ اس جنگ کے اندر بھی منافقین کا بڑا ٹولہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، آج کے زمانے کے منافقین شاید فرض نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین ایسے تھے جو جماعت کی نماز بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے محبت کے چیخ چیخ کے دعوے کرتے تھے۔ سورۃ المنافقون اللہ تعالی جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد لرسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین جب آپ کے سامنے آئیں گے جوش کے ساتھ کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے رسول ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ یعلم، کہ اللہ خوب جانتا ہے اللہ کے رسول یہ منافقین ہیں جو جھوٹے دعوے کر رہے ہیں آپ سے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں آپ کی محبت ہرگز نہیں ہے، یہ آپ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ آپ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، بس یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ دعوے کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے اندر جنگ احد ہوئی، اس احد کی لڑائی کے اندر دیکھتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ منافقین کا ایک گروہ مسلمانوں کے ساتھ آتا ہے۔ پھر عین جنگ کے وقت عبداللہ، ایک منافق نام میرے ذہن سے نکل گیا، اس کے ساتھ پورے منافقین نکل جاتے ہیں، صحابہ پریشان حال کہ ہم یہ مٹھی بھر لوگ کیسا مقابلہ کریں گے۔ لیکن وہاں پر بھی اللہ کے رسول کے اوپر مدد آتی ہے، صحابہ اکرام پر مدد آتی ہے۔ جنگ بدر کے بعد جنگ احد جو مسلمانوں کی دوسری جنگ تھی، اس جنگ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوتا ہے۔ جنگ احد میں، جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیف تھے، لیکن جنگ احد کے اندر ایسا ہوا
کہ چند تیر انداز صحابہ کو اللہ کے رسول نے ایک جگہ پر کھڑا کیا تھا. دشمنان اسلام جیسا جنگ ہار کر بھاگنے لگے, وہ تیر انداز صحابہ اکرام تھوڑا جلدی جو ہے وہاں سے ہٹ گئے. وہ ایک صحابہ اکرام کی بھول کی وجہ سے جو ہے دشمنان اسلام میں سے حضرت خالد بن ولید جو مسلمانوں کے بعد میں بہت بڑے کمانڈر بنے, اسلام مکہ جنگ احد سے پہلے ابھی یہ مسلمان نہیں بنے تھے, تو ان کا ایک لشکر مسلمانوں پہ اتنی تیزی کے ساتھ حملہ کیا کہ مسلمان بے قابو ہو گئے. 70 بڑے صحابہ اکرام شہید ہوئے جنگ احد کے اندر. اور جب صحابہ اکرام جنگ احد سے واپس آ رہے تھے, بے شمار واقعات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی لمبی سیرت ہے, اس کو ہم ایک دن, ایک مہینہ, آدھے گھنٹے کے بیان یا ایک سال سے ختم نہیں کر سکتے. لمبی تفصیل ہے, لیکن چند ضروری باتیں جو آج کے زمانے میں ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے, جس سے ہماری زندگیاں جڑی ہوئی ہے. کم از کم ربیع الاول کے مہینے میں ہم نبی کی سیرت کو سن کر کچھ نہ کچھ ہمارے دلوں کے اندر نبی کے محبت کے جذبات بھڑک اٹھے, اس غرض سے ہم کو سننا ہے. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا لاشا ملتا ہے, شہید ہو کر پڑے ہوئے ہیں. ان کی بیوی حضرت حمزہ کی بھانجی ہے, آتی ہے اپنے شوہر کی لاش کو دیکھتی ہے, پھر اپنے ماموں کی لاش کو دیکھتی ہے, بے تحاشا چیخنے لگتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے ہیں کہ نہیں, تمہارے گھر سے 2 جنازے اٹھے لیکن آج غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہارا نام جب لیں گے تو ایک شہید کی بیوی کے نام سے پکارا جائے گا. بے شمار واقعات جنگ احد میں صحابہ اکرام کے ایسے ملتے ہیں کہ جب نبی پر حملہ ہوتا ہے, نبی پر تیر چلائے گئے تو صحابہ اکرام ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے. ایسے اس طریقے سے صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے. کئی صحابہ اکرام پورا جسم تیروں سے چھنی ہو گیا, لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئے صحابہ اکرام. اللہ کے نبی کی جان کی حفاظت کے لیے حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے, جو ایک عورت ہونے کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے, انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر, ان کا کام یہ تھا کہ جنگ کے میدان میں زخمیوں کو پانی پلانا, زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا. جیسا نبی کی ذات پر حملہ ہو رہا تھا, حضرت ام عمارہ نے سب کچھ چھوڑ کر جا کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا. اتنی جواں مردی سے مقابلہ کیا. ایک عورت ہونے کے ناطے تاریخ کی کتابوں میں ان کو جو لقب دیا گیا وہ خاتون احد کہا گیا, احد کی عورت جن کو کہا جاتا ہے. ایسی بے شمار روایتیں, واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ملتی ہے. جنگ بدر کے اندر بھی, جنگ احد کے اندر بھی, جنگ خندق کے اندر بھی, ہر جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ اکرام تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر مٹنے کے لیے تیار تھے. ورنہ آپ سوچئے 1000 کا لشکر سامنے ہے, سامنے دشمن کے پاس اس زمانے کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی ہے, اور یہ 313 کے پاس کچھ نہیں تھا. اس کے باوجود بھی مطلب یہ ہے کہ جاؤ میدان میں اپنے آپ کو کٹا دو, یہی مطلب تھا اس جنگ کا. لیکن نبی کے صحابہ اکرام سمجھ میں آؤ یا نہ آؤ, بات عقل میں گھسے یا نہ گھسے, عقل سے پریکٹیکلی ریالٹی کے حساب سے بات صحیح ہو یا نہ ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ اکرام اپنی گردنوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. جب نبی کے دین کو, نبی کے اسلام کو ایسے صحابہ اکرام ملے, جب اسلام غالب آیا, پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت بنی. 10 سال نہیں گزرا تھا ہجرت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ چھوڑ کر 10 سال بھی نہیں ہوئے, پورا مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. بلکہ پورا مکہ نہیں, حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ کے نبی کا آخری حج تھا, پورا جزیرۃ العرب مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. یہ اتنا آسانی کے ساتھ کیسے ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں, مدینے میں بیٹھ کر دنیا کے بڑے بڑے سپر پاور, اس زمانے کے ملک حکومتیں تھی, ان کو خط لکھ کر بھیجتے تھے. کوئی خط لیتا تھا, پڑھتا تھا, کوئی خط لے کر اس خط کی توہین اگر کر دیتا تھا, کہ بعض روایتوں میں بات آتی ہے کہ ہرقل بادشاہ نے اللہ کے رسول کے خط کو پھاڑ دیا تھا, تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اے صحابہ, تم میرے بعد ضرور دیکھو گے کہ اس کی بادشاہت کو تم لے جا کر پھاڑ دو گے. ایسے بے شمار اللہ کے رسول نے بشارتیں دی تھی. مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلامی ہے وہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے, اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے گا. ہم اگر اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, ہم ان کے لیے اپنا سب کچھ جب تک قربان نہیں کریں گے ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. ربیع الاول کا یہی پیغام ہے. آج جو حالات ہمارے ساتھ ہے, جو پریشانیاں ہمارے ساتھ ہے, جو مصیبتیں ہمارے ساتھ ہے, جن مصیبتوں میں ہم چکڑے ہوئے ہیں, ان مصیبتوں کا ایک ہی حل ہے. وہ حل یہ ہے کہ ہم نبی کے سچے غلام بنیں. جتنے دعوے ہم اپنی زبانوں سے کر رہے ہیں, جتنے نعرے ہم اپنی زبانوں سے لگا رہے ہیں,
ان نعروں سے، ان دعووں سے 1% بھی اگر ہم عملی میدان میں نبی کی سنتوں کے اوپر آ جاتے، عملی میدان میں دین پر چلنے کی کوشش کر لیتے، نبی کی خوشی اور ناراضگی کی تھوڑی سی پرواہ اگر ہم کر لیتے، تو ایسے حالات ہمارے نہیں ہوتے۔ آج دیکھیے ہمارے گھروں کا کتنا حال ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہم نبی کے نام پر بازاروں کو چمکاتے ہیں، نبی کے نام پر ہم بازاروں میں محفلیں سجاتے ہیں۔ دنیا دیکھ کر یہ سمجھتی ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور ہمارا عشق رسول یہ ہے کہ ہمارے گھر میں نبی کی سنتوں کے جنازے ہیں۔ کوئی سنت نبی کی باقی نہیں ہے ہمارے گھروں کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ کام جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض کام وہ ہے ہماری زندگی میں جس میں اللہ کے نبی بد دعا کرے۔ بہت سارے کام ہیں جن کے کرنے والے پر اللہ کے نبی کی بد دعا ہے، اور آج ہم سب عاشق رسول ان کاموں کو کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے کام ایسے ہیں جن کے کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا امتی ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ایک بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کے علاقے میں رہنے والا کوئی بھوکا پیٹ سوئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ پیٹ بھر کھانے والا مسلمان میرا امتی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ فکر ہے آج ہمارے دل میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت ایک جسم کے مانند ہے، سر کو بھی چوٹ لگتی ہے پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، پیر کو بھی چوٹ لگتی ہے پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہمارے اطراف میں رہنے والے ہمارے مسلمان بھائی کتنے پریشان حال ہیں، کسی کو مال کی پریشانی ہے، کسی کو صحت کی پریشانی ہے، کسی کو کسی اور سہارے کی ضرورت ہے، لیکن ہم چاہتے تو سہارا بن سکتے، لیکن ہم سہارا بننا نہیں چاہتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے مسلمان کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی بے شمار خرابیاں ہیں۔ دشمنان اسلام کے راستے پر چلنے والے مسلمانوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، تم اپنے گھروں کے اندر جس قوم کی تہذیب کو اپناؤ گے، اپنے گھروں کے اندر جس قوم کے کلچر کو لے کر چلو گے، اللہ کے رسول نے فرمایا فہو منہم، تم مرنے کے بعد انہی کے ساتھ جاؤ گے۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو چلا کس کی قوم کی تہذیب ہے، کون سے نبی کی سنت ہے؟ آپ تھوڑا معاشرے پر دیکھیے، کس قوم کا طریقہ ہے چلا چھٹی کرنا، کس قوم کا طریقہ ہے مرنے کے بعد جو ہے 40ویں کے نام پر، الگ الگ ناموں پر یہ رسم و رواجوں کا کرنا، شادی سے پہلے منجوں کا، شادی کے بعد کی جمعگیوں کا۔ کیا یہ دشمنان اسلام کا طریقہ نہیں ہے؟ اور ہم دعوے کرتے ہیں نبی کے لیے جان کو قربان کرنے کے۔ اللہ کے رسول کا فرمان یہ کہتا ہے کہ تم ان کے ساتھ مرنے والے ہو، تم دشمنوں کے ساتھ مرنے والے ہو۔ ذرا سوچئے ہم کیسے عاشق رسول ہیں، ہمارا عشق رسول کا کیا یہی معیار ہے؟ ایک طرف وہ صحابہ اکرام جنہوں نے نبی کے خاطر اپنی جانوں کو قربان کیا۔ جنگ احد کا ہی واقعہ، ایک خاتون آتی ہے دوڑتے ہوئے، اس کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے، اس خاتون سے یہ کہا گیا کہ دیکھو تمہارا شوہر شہید ہو گیا۔ اس کے جسم پر جوں تک نہیں رنگتی، وہ یہ پوچھتی ہے کہ مجھے یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے۔ پھر آگے جاتی ہے، اس سے یہ کہا گیا کہ تمہارا جو چھوٹا بیٹا تھا وہ بھی جنگ میں مارا گیا۔ تو خاتون یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ مت بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کیسے ہیں۔ پھر آگے بڑھتی ہے وہ خاتون، اس سے یہ کہا گیا کہ دیکھو تمہارا بڑا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ تو خاتون کہتی ہے کہ مجھے یہ بھی مت سناؤ، مجھے آج صرف یہ سناؤ کہ میرے نبی کی حالت کیسی ہے۔ ایسا عشق ہے ہمارا، ہم نبی کی سنت کے خاطر اپنے خاندانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، نبی کی محبت کے خاطر اپنے گھر کے اندر دشمنان اسلام کے تہذیب اور طریقوں کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا ہمارے ایسے جذبات ہیں؟ حضرت معاذ اور معوذ دو صحابہ، ایک کی عمر ہے 9 سال اور ایک کی عمر ہے 10.5 سال۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اعلان کیا، جو آج جنگ احد میں ابو جہل کے سر کو قلم کرے گا، کل قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے سفارش کروں گا۔ صحابہ اکرام بے چین ہونے لگے، میرا نام آئے میرا نام آئے۔ سب صحابہ اکرام سے پہلے یہ دو بھائی 9 سال اور 10.5 سال کے کھڑے ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم جا کر اس کا خاتمہ کریں گے۔ آج ہمارے نوجوانوں میں ایسے جذبات ہیں، ہم دشمنان اسلام کے قتل کی بات تو دور، دشمنان اسلام کو ختم کرنے کی بات تو دور، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو گھر میں رہ کر کر سکتے، وہ اعمال جو اپنی زندگی میں لا سکتے، وہ تک لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قسم با خدا آج کے ہزاروں نوجوان ایسے ملیں گے جو آپ کو روڈ پر نبی کے دعوے بڑے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ان کو نبی کا چہرہ کبھی پسند نہیں آتا، نبی کے جیسی شادی کبھی پسند نہیں آتی، نبی کے جیسی سنتیں انہیں کبھی پسند نہیں آتی۔
نبی کے جیسا کاروبار انہیں پسند نہیں آتا، اپنی رشتہ داریاں، اپنے گھر بار نبی کے لیے قربان کرنے وہ کبھی تیار نہیں ہوتے، لیکن دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی کے عاشق رسول ہیں۔ ہم دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن نبی کی عدالت کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہونا تو یہ چاہیے ہر ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سال بھر میں دنیا میں پڑھنے کی وجہ سے کچھ محبت میں کمزوری آ گئی، آج بیٹھ کر اب اپنے گھروں کا محاسبہ کرتے، میرے گھر کے اندر کون سے کام سنتوں کے مطابق ہو رہے ہیں، کون سے اعمال سنتوں کے خلاف ہو رہے ہیں، اس کو ڈھونڈیے۔ آپ کے گھر کے خواتین کی حالت کو دیکھیے، آپ اپنے دیوروں سے اپنی بیویوں کو کتنا پردہ کراتے، آپ اپنے جیٹوں سے بیویوں کے کتنا پردہ کراتے، خلیرے ممیرے بھائیوں سے اپنی گھر کی عورت پردہ کرتی ہے یا نہیں، یا پھر آپ خود پردہ کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ کے رسول کی لعنت نہیں ہے ایسے لوگوں پر، اللہ کے رسول کی بد دعا ہے ایسے گناہ کرنے والوں پر، اور ہم کر رہے ہیں۔ کب تک کریں گے ہم؟ ربیع الاول کا مہینے کا یہی سبق ہے کہ ہم نبی کے صحیح عاشق رسول بنیں۔ عاشق رسول ہے، ہم دعویٰ کر رہے ہیں لیکن یہ صرف دعویٰ ہے، یہ حقیقی محبت نہیں ہے۔ اگر ہم آج کے دن سے ہی ابھی سے نبی کے صحیح عاشق رسول بن جاتے تو یہ دنیا کے ساتھ ہمیں کوئی جنگ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائی جو ابھی تک نبی کے اخلاق کو دیکھے ہی نہیں، ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی جو نبی کی سنتوں کو دیکھے ہی نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اسلام کے خلاف ان کے ذہنوں میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ کب کی ختم ہو جاتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ربیع الاول کے مہینے کو غنیمت سمجھے۔ نبی کا تذکرہ صرف کانوں کے مزے کے لیے یا تھوڑی دیر فکر کرنے کے لیے سننا نہیں ہے، بلکہ سننا اور سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عملی میدان میں نبی کے لیے اپنی ہر طریقے کی قربانی کو، اپنی ہر طرح کی خواہشات کی قربانی کے لیے تیار ہو جائے۔ آخری بات، وقت نکل گیا، حضرت عمر کا وہ قول، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کے لیے اپنے ماں باپ، اپنی خواہشات سب قربان کر سکتا ہوں لیکن میں عمر آپ کے لیے قربان نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، نہیں عمر، میرے لیے تم اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اپنی اولاد کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اپنی دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر، خود کو بھی چھوڑ کر مجھ سے محبت کرنا پڑے گا۔ اگر تم ایسی محبت مجھ سے کرو گے تو تم میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کا سچا پکا عاشق رسول بنائے۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کرے، سنت ادا کرے۔